کئی لوگ آپ کو ملیں گے اسکلڈ, قابل, بٹ نو ایتھکس. کچھ لوگ ملیں گے سو بٹ ایتھکس ان کے ہائی ہیں, مورل ہائی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بندہ جو مرضی کر دینا اس کمبینیشن میں, اس کو ملتا فیلئر ہی ہے, اور سکسیسفل یہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ امپروو ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس لیے اپنے اس پہ بڑا کام کریں خدا کے لیے. اگر آپ ایتھیکلی مورلی ٹھیک انسان نہیں ہیں تو امید نہ کیجئے گا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فین فالوئنگ اور لور گروپ اپنا بنا سکتے ہیں, امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں نا, آپ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی اصلیت سامنے آنے لگ پڑتی ہے, آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی لگنے لگ پڑتی ہیں. سو خدا کے لیے اس پہ ٹک لگائے ہمیشہ لائف میں. سکلز وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہو جائیں گی. ایتھکس کو پیدا کریں. ہم نے کرپٹ کے ورڈ کو نا صرف 3 چیزیں سمجھ لیا, شرابی, زانی, جواری. اچھا, یہ 3 چیزیں ہماری نہیں ہوتی, اور 2000 خامیاں ہم میں پائی جاتی ہیں. تعصب کتنا بڑا گناہ ہے سوچ نہیں سکتے. نفرت کتنا بڑا گناہ ہے. کدورت کتنا بڑا گناہ ہے. حسد, کینہ, غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے. یار اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. سو میرا ماننا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ایتھیکلی ویک انسان ہے نا, دیکھیے بڑی مثالیں, میں آپ کو کئی مثالیں تو ہونی چاہیے, اور ایتھکس ویک ہیں اور بڑے قابل ہیں, باجی کوئی فیوچر نہیں ہے آپ کا. آہستہ آہستہ آپ کی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں خراب ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے جیسے لوگ ایکسپوز ہوں گے, جیسے پتہ لگے گا بندہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ہوگا بھائی قابل ہمیں نہیں چاہیے. حضور اس پہ کام کیجیے. ہر کوئی اپنی ڈگری نمبر لینے کے چکر میں ہے, اور بھائی اس معاشرے میں اچھے بندوں کی بڑی کمی ہے. اس معاشرے میں وعدہ پورا کرنے والوں کی بڑی کمی ہے, بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ یقین کیجئے جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرنا شروع کر دیں, آپ چند سالوں میں دیکھیں زندگی بدل گئی. کر کے دیکھیں. ہمارے ممبر نے دین کے اس پہلو پہ کبھی روشنی ہی نہیں ڈالی کہ دین پہ عمل کرنے سے دنیا میں فائدہ کتنا ہوتا ہے. یہاں اوپر کی بات ہو رہی ہے, یہاں قبر کی بات ہو رہی ہے. اور بھائی دنیا میں جنت بنتی ہے, یاد رکھو. بندہ جس طرف جانا شروع ہوتا ہے اس کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہو اور زندگی آسان نہ ہو, زندگی مشکلات آئیں گی, رجوع اللہ کی طرف ہوگا. یہ بھی تو بڑی بات ہے نا. مشکل سجدہ دے دے, شکر ہے بھائی مشکل نے اللہ کا رستہ دکھا دیا, جنت ہی ہوگی نا زندگی. آپ یاد رکھیے اگر آپ اپنے آپ کو مورلی بلڈ نہیں نہ کر رہے, گھاٹے میں آپ. ٹھیک ہے جی, گھاٹے میں کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اس معاشرے میں اگلا جملہ سن لیجیے گا, ناشکر بندوں کی فوجیں موجود ہیں. اور اگر آپ شکر گزار انسان ہیں, ترقی شروع ہوگی, آپ کی ترقی شروع ہوگی, آپ کی گروتھ شروع ہوگی. شکر گزار بندہ, وہ اب دوپہر کو ہم کھانا کھانے چلے گئے, اس ہوٹل کا جو بینکوٹ مینیجر ہے 5 ماہ پہلے مجھے ملا. تو پہلی بار میں اس ہوٹل میں گیا تھا, ہوٹل کا نام نہیں لوں گا. وہ گیا تو وہ گاڑی تک آیا, کہتا سر میں بڑے مسئلے میں. کیا کہا؟ سر میں سیٹ نہیں ہوتا کہیں پر, میں جہاں جاب کرتا ہوں میری کوئی نہ کوئی تکلیف مجھے رہتی ہے. میں کہا نام کیا ہے؟ کہتا ہے شاکر. میں کہا بھائی اپنے نام پہ عمل کرو, مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ میری ترقی کا راز تو ایک ہی ہے, میں تو اپنے نام پہ عمل کرتا ہوں. میرے نام کا معنی بانٹنا. میں کوشش کرتا ہوں کچھ بانٹتا رہوں, کچھ نہ کچھ بانٹتا رہوں, کچھ نہ کچھ. یعنی بڑی بار یہ ہوا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں ہے, چوسنے والی گولی دے دی ہے بھائی, یار چوس دے یار, کچھ تو دو نا بھائی. اپنے نام کی لاج رکھنی شروع کرو یار خدا کے لیے. اور آج وہ ملا نا شاکر, اس نے کہا سر میری زندگی چینج ہوا. وہ پتا ہے سر 11 بینکوٹ مینیجر ہے, اس کا جملہ تھا بھجن, یہ 11 مینیجر ہے. کہتا میں نمبر 1 آیا ہوں سر, اور مجھے اس سے زیادہ سیلری کی آفر ہوئی ہے, میں نہیں چھوڑا سر. اس کا جملہ تھا. کیوں؟ کیونکہ سر جب بھی آپ میں مورلی کوالٹیز ہوتی ہیں, مورل کوالٹیز ہوتی ہیں سر, آپ کی مانگ زیادہ ہے, آپ کی ڈیمانڈ زیادہ, آپ کی رسپیکٹ زیادہ, آپ کی آنر زیادہ ہے, آپ کے رستے کھلنے لگ پڑیں گے, آپ کا اورا پازیٹیو ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, مورل بندہ ویسے ہی روحانی ہو جاتا ہے, سیلف لیس ہوتا. بڑے لوگوں کی زندگی میں بغیر کسی لالچ کے کچھ ڈال دیتا, چلو یار کیا جاتا, کیا فرق پڑتا. سو آپ یہ چند کوالٹیز اپنے اندر ضرور پیدا کریں. کیا؟ شکریہ, وعدہ پورا کرنا, بات کرنی پوری کرنی, ویلیو ایڈ کرنا, جو کمٹمنٹ ہے اس پہ ڈٹے رہنا. مورل جتنی کوالٹیز, صبر, شکر, اطمینان, راضی ہونا کچھ چیزوں پہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کو حق نہ سمجھ لینا. شواق صاحب پرانا واقعہ,
میں نے پوچھا اشفاق صاحب سے ہر وقت پریشان رہنے کا طریقہ بتائیں. اشفاق صاحب نے کہا جو کچھ ملا ہے نا اس کو حق سمجھنا شروع کر دو. حق سمجھو گے بیمار ہی رہو گے, روتے ہی رہو گے. جب بھی اسے اپنے اللہ کا کرم سمجھو گے نا شکر نکلے گا. یار یہ میری اوقات نہیں ہے بھائی, یہ تو اس کا کرم ہے. یہ تھوڑا سا کام خراب ہو, تھوڑی سی کہانی میری الٹ ہو, فلانی جگہ نہ بچتا, فلانا بلنڈر سامنے آ رہتا, میرا بچنا کیا تھا. یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے, اس نے کتنی چیزوں کو چھپایا, کچھ چیزوں کو نمایاں میری کر دیا. سو بھائیو, مورلی گرومنگ پہ, مورل پہ میں زور دیتا ہوں.